أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قرآن کریم کے 20ویں پارہ میں سورۃ قصص کے 6 رکوع میں آیت نمبر 56 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت قبول کرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہدایت پر لا کر کھڑا کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کے ذمہ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. اسی کو ادا کرتے رہیے. ہدایت کا مالک خدا ہے. وہ اپنی حکمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے قبول ہدایت کی توفیق بخشتا ہے. خدا ہی کے علم میں ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت کون ہے. تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 20 صفحہ نمبر 35 سورۃ قصص کے 6 رکوع کی تفسیر میں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ابو طالب کی وفات قریب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے پاس ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن امیہ بن منیف کو پایا. یہ بڑے بڑے لیڈر آئے کافروں کے لیے. ابو طالب کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہیں. حضرت مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، اے چچا جان، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجیے. میں آپ کے لیے اللہ کی آنکھ کی گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے. ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے طریقہ سے پھر جاؤ گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر ان کو کلمہ شریف کی دعوت دیتے رہے کہ اے میرے چچا جان کلمہ پڑھ لیں. اب کلمہ پڑھ کے جائیں باقی ہم سمجھ لیں گے. وہ دونوں یہ 2 گھنٹہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ دونوں کہتے رہے کہ کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ایسے ہوتے ہوتے آخر میں جو ان کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ میں عبد المطلب کے طریقہ پر ہوں. اور انہوں نے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. پھر مر گئے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہارے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ حکم نہ دے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مطلب کرنے لگے. اس پر یہ آیت نازل آئی ہے. یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے ان ما کان لنبی ان یستغفر للمشرکین. 11 پارہ آیت ہے کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ جو بتایا گیا ہے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو روایت کی ہے حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 5 صفحہ نمبر 303 حدیث نمبر 1259 میں ہے. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 حدیث نمبر 13 میں ہے. قرآن کریم میں جو آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک اللہ مجھے روک نہ دے. تو یہ آیت نازل ہو گئی. قرآن کریم کے 11ویں پارہ میں سورۃ توبہ کی 14ویں رکوع میں آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا ہے
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی کو اور ایمان والوں کو جائز ہی نہیں ہے کہ مشرک لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ کافر مشرک ہیں جو جنتی ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے تو اللہ نے منع کر دیا. تو کسی مشرک کے لیے کافر کے لیے ہم لوگ دعا نہ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور لوگ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے تو مکہ والوں نے آپ رسول کا امتحان لینے کے لیے مشورہ کیا. تو یہ بات طے ہوئی کہ مدینے کے یہودی عالموں سے کچھ سوالات ایسے پوچھ کر لیا ہو جن کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکے. چنانچہ قریشیوں میں سے کافروں میں سے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو مدینہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجا گیا کہ تم جا کر محمد کے حالات ان سے بیان کرو. مکہ سے مدینہ رہنے کی یہودی عالموں سے پوچھو محمد ایسے سے کہتا ہے کیا ہے. یہ دو گروپ بندار ہو رہا ہے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط. ان کے پاس اگلے انبیاء کا علم ہے. مکہ کے لوگ بھیجے کہ مدینہ کی یہودی کے پاس جاؤ ان کے پاس پہلے علماء کا انبیاء کا علم ہے ان سے آ کے پوچھو. یہ دونوں مدینہ گئے. مدینہ کے یہودی علماء سے ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اوصاف عادت وغیرہ سے بیان کیے. آپ کی تعلیم کا ذکر کیا اور کہا کہ تم کو علم ہو تو بتاؤ کہ ان کی نسبت کیا ہے. یہودی علماء سے پوچھا مدینہ کے یہودی عالم سے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں ایک فیصلہ کن بات بتا رہے ہیں. تم جا کر ان سے پوچھو اگر جواب دے دے تو سمجھو کہ سچے میں پیغمبر ان کی بات مان لو اور اگر جواب نہ دے سکے تو جھوٹے ہیں بکواس کر رہے ہیں. ان سے پوچھو کہ اگلے زمانے میں ایک نوجوان تھا. یہ کچھ نوجوان گزرے ہیں ان کا واقعہ جان کرو. ایک عجیب سا واقعہ ہے. کچھ نوجوان گزرے ہیں. یہ اصحاب کا واقعہ پڑھتے ہیں. نوجوان لوگ 7-8 نوجوان لوگ تھے جو ایمان بچانے کی خاطر راہ میں گھس کے ایمان بچائے. 300 سال سے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہے. تو کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگلے زمانے میں کچھ نوجوان تھے ان کا واقعہ بتائیے. ان کا واقعہ عجیب ہے. ایک سوال یہ بتایا اس یہودی عالم نے کہا اور اس شخص کے بارے میں پوچھو جس نے تمام زمین کا چکر لگایا ہے کشٹ کیا ہے. مشرق مغرب اتر دکن سب پورا گھوم کے آیا ہے. اس کے بارے میں پوچھو کون ہے کہاں کیا کام تھا کہاں گیا ہے اور پوچھو کہ روح کیا ہے. یہ 3 سوال یہودی عالم لوگ ان کو سکھا کے بھیجی. بتا دیا کہ اگر وہ بتلا دیں تو انہیں نبی مان کر ان کی اطاعت کر دو اور اگر نہ بتا سکے تو جھوٹے ہیں جو چاہو کرو. یہ دونوں واپس وہاں سے مکہ آئے اور قریشیوں سے کہا لو بھائی انہوں نے آخری اور انتہائی فیصلہ کی بات بتا دی ہے. اب چلو محمد سے سوال کرتے ہیں. چنانچہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 3 سوالات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آؤ میں تمہیں جواب دوں گا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 روز گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی قرآن کی آیت نازل نہیں. 15 دن تک گزر گیا اور ان لوگوں نے جو 3 سوال کیا تھا 3 سوال کے جواب بھی نہیں دیے. اہل مکہ میں ہلچل مچ گیا شور ہنگامہ اور کہنے کے لیجیے صاحب کل کا وعدہ تھا اور آج 15 دن ہو گیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا غم ستانے لگا. ایک تو قریشیوں کو جواب نہ ملنے پر ان کی باتیں سننے کا تانا مارتے تھے
کہاں گیا تمہارا شیطان؟ اس نے سکھایا آج کل کیا ہے، کیسے بات کرتے تھے، منہ لگتا ہے، نبی سے کہتے تھے کہاں تمہارا شیطان؟ کیا کس نے سکھایا؟ ایسے کر کتنا تکلیف ہوتا ہے، شیطان قرآن بتاتا ہے ایسے کرتے تھے لوگ. تو اس کا ایک کام ہو گیا. دوسرا وحی کے بند ہونے جانے کا، قرآن شریف کی آیت نازل ہونا بند ہو گیا 15 دن. پھر حضرت جبریل علیہ السلام 15 دن کے بعد سورہ کہف لے کر نازل ہوئے. اس میں انشاءاللہ نہ کہنے پر آپ کو تنبیہ کیا گیا، ان نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا، مشرق سے مغرب تک جو جس نے گشت کیا ہے، سیر کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، روح کے بارے میں بھی بتایا گیا. تینوں صحابہ کا جواب بھی نازل ہوا اور نبی کو کہا گیا کہ آپ انشاءاللہ کہاں گئے ہیں. نبی کو کہا جا رہا ہے انشاءاللہ کہاں گئے ہیں، ہم لوگوں کو کچھ نہیں تھے، ہم کو فری دیا ہے، جنت کے ویزا اور پاسپورٹ ملا ہوا ہے. جب نبی کو اتنا تنظیم کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے کتنا ہوگا. ہم بھی خیال رکھیں خالی نبی اور صحابی اور یہ وہ نہیں، ہم کیا کریں وہ بھی دیکھنا. ہم بھی انشاءاللہ کہا ہے جب کسی سے کسی بات کیجیے آئندہ زمانے کے لیے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.